آئیں گے۔ اس سے پہلے اس کتاب میں ہم نے آپ کو فعل مضارع کا مکمل بیان کر دیا تھا۔ فعل مضارع معروف، فعل مضارع مجہول، فعل مضارع منفی معروف، فعل مضارع منفی مجہول، یہ آپ کو ہم نے کمپلیٹ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں عربی میں ترجمہ تحریر کرنے کو دیا تھا، وہ آپ لوگوں نے کر لیا۔ ٹھیک ہے، آج ہم آپ کو پڑھائیں گے نفی تاکید بلن کا بیان۔ ٹھیک ہے، نفی تاکید بھی لن کہو یا بلن کہو، ٹھیک، نفی تاکید بلن کا بیان۔ تو اب ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اب جب تک آپ کی کتاب مکمل نہیں ہوتی، ہم اس کتاب کو مکمل کروائیں گے جلد از جلد، پھر اس کے بعد دوسری کتاب شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، جس کورس میں وہ سب سے پہلے اس کتاب کو لے لیتے ہیں، اس کو جلدی سے ہم کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس کتاب میں کیا بتا، اس کا کیا بتا ہے، نفی تاکید بلن کا بیان۔ تو لن کے بارے میں جاننا ہے آپ کو، لن کیا ہے۔ ٹھیک، تو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جاننا چاہیے کہ نفی تاکید کے لیے، تاکید کا معنی ہوتا ہے مطلب پختگی۔ ٹھیک ہے، بالکل پختہ، تاکید کے ساتھ کہا جائے گا اس چیز کے لیے۔ تاکید کا مطلب کیا ہوتا ہے، پختگی، بالکل پختہ۔ ٹھیک ہے، نفی تاکید، تو نفی مطلب کیا ہے، ہم نے بتایا تھا منفی جو ہوتا ہے وہی نفی، یعنی کہ جو نفی ہے اس میں تاکید پیدا کی جائے گی۔ ابھی آپ نے مضارع منفی پڑھا نا، تو اس نہیں میں نفی کا مطلب نہیں ہوتا ہے، منفی بھی نہیں ہوتا ہے، نفی بھی نہیں، اس نفی میں، اس نہیں میں تاکید کی جائے گی، پختگی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب وہ کس کے ذریعے کی جائے گی، حروف لن کے بیان۔ ٹھیک ہے، حروف لن، حروف لن کئی، مطلب یہ حروف ناصبہ میں سے آتا ہے۔ حروف ناصبہ کئی ہیں، چند ہیں، لیکن یہاں پہ ایک ہی دیا ہے، کیا دیا ہے، لن۔ ٹھیک، ان، لن، اس طریقے سے کئی ایون حروف ہیں، وہ آپ آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ ابھی یہاں پر صرف ایک حرف دیا ہے، لن۔ ٹھیک ہے، تو کیا بتا رہے ہیں، جاننا چاہیے کہ نفی تاکید کے لیے فعل مضارع پر لن آتا ہے، یعنی جو فعل مضارع کا نفی ہے اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع پر کیا آتا ہے، لفظ لن۔ کیا ہے، لام اور نون، لفظ لن۔ جب تم نفی تاکید بلن کا صیغہ بتا رہے ہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو بتا رہے ہیں کہ جب تم نفی تاکید بلن، ٹھیک ہے، اس کا جیسے آپ نے پڑھا فعل ماضی معروف کی گردان تو ضربہ ضربہ تھی، اسی طریقے سے آپ نے پڑھا فعل مضارع معروف کی گردان تو کیا تھی، یضرب یضربان یضربونا۔ ٹھیک، اسی طریقے سے نفی تاکید بلن کی گردان پوچھی جائے گی تو آپ بتاؤ گی جو آپ کی یہاں بنے گی۔ ٹھیک ہے، تو نفی تاکید بلن کا صیغہ بنانا چاہو، صیغہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے، معلوم ہے شروع سے کہ واحد مذکر غائب کا بنتا ہے، تو مضارع کے شروع میں لن داخل کر دو۔ ٹھیک ہے، مضارع کیا ہے ہمارا، یضربو، فعل مضارع کیا ہے، یضربو۔ اب اس کے شروع میں ہمیں کیا کرنا ہے، لن داخل کرنا ہے، تو کیا ہو جائے گا، لن یضربا، کیا ہو جائے گا، لن یضربا۔ یہ بھی آپ کو بتائیں گے، ویسے یضربو تھا تو با کیوں ہو گیا یہاں پر یہ۔ ٹھیک، تو بتا رہا اب نہیں تو تھا، ہمارا نفی ہے یہ، اب اس نفی میں ہمیں کیا کرنا ہے، تاکید پیدا کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے، تاکید پیدا کرنی ہے۔ تو تاکید کے لیے کیا لگائیں گے، ہرگز، مطلب بالکل نہیں، تاکید ہو گئی، ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مذکر۔ ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا، ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مذکر۔ ایسے کیا تھا، مارتا ہے یا پھر مارے گا، کیا تھا، مارے گا، تو ہرگز نہیں مارے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس میں نفی لگائیں گے تو نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا، تو نہیں مارتا ہے نہیں مارے گا، لیکن تاکید ہو گئی تو کیا جائے گا، ہرگز نہیں مارے گا۔ لن یضربا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، ہرگز نہیں مارے گا۔ یہ صرف اتنی بات بتائی۔ اب بتا رہا ہے لن، اب کیا کرتا ہے یہ لن جو ہے، یہ عامل میں سے، عامل کل 100 ہیں، اس میں دھیرے دھیرے آپ کو پتہ چلتے جائیں گے کون کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لن کیا ہے، حروف عمل کرنے والا ہے۔ جب یہ جس چیز کے شروع میں داخل ہوگا اپنے آخری حرف اس پر عمل کرے گا۔ کیا عمل کرتا ہے، تو لن فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فعل مضارع کے 5 صیغوں کو مفتوح کرتا ہے، جو 5 صیغے ہیں اس کے آخر کے، اس کو کیا کرتا ہے، مفتوح۔ مفتوح یعنی آپ کو پتا ہے فتح، تو جس لفظ کے آخری حرف پر فتح اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ اب کون کون سے صیغے ہیں، وہ وہی صیغے ہیں، وہ صیغے ہیں واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ ٹھیک ہے، 5 صیغے ہیں، اس کے آخر کو کیا کرتا ہے، نصب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہمارے نون کی بھی 2 قسمیں تھی، نون اعرابی، نون بنائی۔ تو نون اعرابی ہے یعنی مقصور والا بھی ہے، اور جو 2 جمع کا اس کا فتح کا، لیکن کیا رکھنا آپ کو،
नून आराबी, तो नून आराबी से 7 सेव को क्या कर देता है, गिरा देता है। नून आराबी से 7 सेव को क्या कर देता है, गिरा देता है। ठीक है, और 2 सेगे जो है उस पर कोई अमल नहीं करता, नून बिनाई पर। अब वो 7 सेगे कौन कौन से हैं, तो चारों तो आपकी तस्निया के हैं। देखिए आप, पहले मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ, फिर आपकी समझ आ जाएगी। जैसे हमारी ये गर्दन है, ठीक है, तो क्या करता है, 5 सेगे, वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। इनके आखिर को क्या करता है, इनके आखिर को फतह देता है। ठीक है, ये फतह देता है। यहाँ पर जो ये ज़म्मा लगा हुआ है इसको फतह देना है। 7 सेगों के आखिर से नून इराबी को गिरा देता है, तो 4 तस्निया के सेगे हैं, इनसे नून को गिरा देगा। ठीक है, और 2 जमा के सेगे हैं, एक वाहिद मुअन्नस हाजिर का सेगा है। ठीक है, इससे नून इराबी को गिरा देगा, और 2 सेगे जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के सेगों से नून बनाई को नहीं गिराएगा। ठीक है, यही बता रहा है। अब बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जो आप हटाया है वैसे लिख जाएगा। और क्या करता है वो ये है, तस्नीया मुज़क्कर गायब, तस्नीया मुअन्नस गायब, तस्नीया मुज़क्कर हाजिर, तस्नीया मुअन्नस हाजिर, जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम। ठीक है, और 2 सेगे यानी जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के सेगों में कुछ अमल नहीं करता। और हाँ, इस बात को खूब याद रखना कि जब लन फेले मुजारा के तमाम सेगों को मुस्तकबिल मनफी के माने में कर देता है। वैसे फेले मुजारा में क्या था, 2 सेगे तर्जुमा आ रहा था, हाल का और मुस्तकबिल का, लेकिन जब लन फेले मुजारा पर दाखिल होगा तो सिर्फ और सिर्फ खास करके मुस्तकबिल मनफी के माने में करेगा। मनफी तो करेगा लेकिन मुस्तकबिल के साथ, यानी हरगिज़ नहीं मारेगा वो एक मुज़क्कर। ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया लन ने क्या अमल किया। तो इसको आप, मैंने जैसे समझाया, इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। समझने के साथ आपको रटना भी है, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा और सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा। पहले इसको समझो अच्छे से, जहाँ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, अलग से व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगी जूम ऐप पर, अगर यहाँ समझ में नहीं आएगा तब। ठीक है, और क्या कहते हैं, वैसे आपको इसे क्या है, रटना भी है। ठीक, अब आपको क्या करना है, गर्दान फेले मुजारा मनफी मारूफ बलन। अगर मैंने आपसे इस तरीके से पूछी तो मैं अगर आपसे कहूँ फेले मुस्तकबिल मारूफ बलन की गर्दान सुनाओ, तो आपको ये सुनानी है। ठीक है, इसमें क्या तब्दीली आई, आपको इस तरीके से इसको क्या करना, अदा करना है। लन यज़रिबा, लन यज़रिबा, लन यज़रिबू। ठीक है, ये तीनों गायब के सेगे हो गए, मुज़क्कर के हो गए। लन यज़रिबा, लन तज़रिबा। ठीक है, लन तज़रिबा, लन तज़रिबा, लन यज़रिबना। ये जमा, ये क्या हो गए, मुअन्नस गायब के हो गए। फिर है लन तज़रिबा, लन तज़रिबा, लन तज़रिबू, लन तज़रिबी, लन तज़रिबा, लन तज़रिबना। ये सारे हो गए हाजिर के सेगे, ये 2 हो गए मुतकल्लिम के सेगे। तो इसका तर्जुमा क्या लगाना है आपको, हरगिज़ नहीं मारेगा वो एक मुज़क्कर, हरगिज़ नहीं मारेंगे वो 2 मुज़क्कर, हरगिज़ नहीं मारेंगे वो कई मुज़क्कर, हरगिज़ नहीं मारेगी वो एक मुअन्नस, हरगिज़ नहीं मारेंगी वो 2 मुअन्नसें, हरगिज़ नहीं मारेंगी वो कई मुअन्नसें। आप इसको मुअन्नस की जगह क्या कर सकती हैं, औरतें भी लगा सकती हैं। ठीक है, इसे हरगिज़ नहीं मारेगी वो एक औरत, इस तरीके से हरगिज़ नहीं मारेगा एक मुज़क्कर या फिर मर्द, क्योंकि मुज़क्कर मुअन्नस मर्द ही होता है, मर्द औरत को ही कहते हैं। ठीक, अब आपको इसने फेले मुजारा हमारा मारूफ किया है। अब मजहूल क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि आपने फेले मुजारा, जो फेले मुजारा था उसमें मजहूल किया था, वैसे ही आपको इसमें मजहूल कर देना है। फेले मुजारा में अलामत मुजारा को क्या किया था आपने, ज़म्मा दिया था और ऐन कलमा को फतह दिया था, बस वही तब्दीली करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो कैसे हो जाएगा, लन युज़रबा, लन युज़रबा, लन युज़रबू, लन तुज़रबा, लन तुज़रबा, लन युज़रबना, लन तुज़रबा, लन तुज़रबा, लन तुज़रबू, लन तुज़रबी, लन तुज़रबा, लन तुज़रबना, लन उज़रबा, लन नुज़रबा। अब तर्जीमे में क्या तब्दीली आएगी इसकी, उसमें क्या था, हरगिज़ नहीं मारेगा वो एक मुज़क्कर, इसमें हो जाएगा हरगिज़ नहीं मारा जाएगा वो एक मुज़क्कर, हरगिज़ नहीं मारे जाएंगे वो 2 मुज़क्कर, हरगिज़ नहीं मारे जाएंगे वो कई मुज़क्कर। इस तरीके से आपको इसका तर्जुमा कर लेना है। ठीक है, अब आपका आता है नफ़ी जहद बलन का बयान। हमने आपसे कहा इस किताब को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना, इसलिए आज हम आपको 2 बयान पढ़ाएंगे। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल जब आपकी समझ में अगर नफ़ी ताकीद बलन का बयान आ गया तो लम का खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है,
جس طریقے سے آپ نے لن کے بارے میں دیکھا کہ لن کیا ہے، حروف عامل میں سے ہے، ٹھیک ہے، حروف ناصبہ ہے، تو لن بھی حروف عامل میں سے ہے، ٹھیک ہے، عمل کرنے والا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا یہ حروف ناصبہ نہیں، ناصبہ مطلب ہوتا ہے نصب کرنے والے، نصب مطلب فتح دینے والی، ٹھیک ہے، اور حروف جازم کا مطلب ہوتا ہے جزم دینے والے، یہ تو جزم دے گا، اور جو لن ہے وہ نصب کرے گا، لیکن یہ دونوں ہیں عامل، یہ بھی عمل کرے گا، وہ بھی عمل کرے گا۔ یہ دیکھیے بتا رہے ہیں کہ لن کی طرح لم بھی حروف نفی ہے، اور یہ بھی کیا ہے، حروف نفی ہے۔ جس طریقے سے لن نے کیا ہے، فعل مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دیا، اسی طریقے سے لم کیا کرتا ہے، یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، لیکن وہ مستقبل منفی کے معنی میں کرتا ہے۔ لن نے کیا کیا تھا، مستقبل منفی کے معنی میں، لیکن لم جو ہے وہ ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا، جیسے لم یکتب، نہیں لکھا اس ایک مذکر نے، اس کا ترجمہ الگ ہوگا، اس کا معنی بھی الگ ہو جائے گا۔ اب کیا عمل کرتا ہے یہ آپ دیکھیں، جس طریقے سے لن فعل مضارع کے شروع میں داخل ہوتا ہے، ایسے ہی لم فعل مضارع کے شروع میں داخل ہوتا ہے۔ 5 سیوں کے آخر کو اس نے نصب کیا تھا، یہ 5 سیوں کے آخر کو ساکن کرتا ہے۔ وہ سیغے کون سے آپ کے خود بخود سمجھ میں آ گئے ہوں گے، وہ کون سے سیغے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم مع الغیر، ٹھیک ہے۔ اور جس طریقے سے لن نے فعل مضارع پہ کیا کیا تھا، نون اعرابی کو گرا دیا تھا، تو یہ بھی 7 سیغوں سے نون اعرابی کو گرا دے گا، ٹھیک ہے، اور جو 2 سیغے ہیں اس پر یہ کوئی عمل نہیں کرے گا۔ بس اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے۔ وہ 7 سیغے آپ کو معلوم ہے، 4 تثنیہ کے، 2 جمع کے، اور ایک جو ہے 4 تثنیہ کے، 2 جمع کے، 1 مؤنث حاضر کا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ 2 آپ کے بچے کس کے بچے، 2 ایک جمع مؤنث غائب کا، 1 جمع مؤنث حاضر کا، ان سیغوں سے انہوں نے بنائی پر کچھ بھی عمل نہیں کرتا، جیسا انہوں نے بنائی ہے ایسے کی ایسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی گردان کس طریقے سے ہو جائے گی، دیکھیے کیا کیا۔ سب سے پہلے لم فعل مضارع کے شروع میں داخل ہوا، فعل مضارع کے شروع میں داخل ہونے کے بعد اس نے کیا کیا، 5 سیغوں کے آخر کو نصب کر دیا۔ وہ کون کون سے سیغے ہیں دیکھیے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان کے سب کے آخر کو کیا کر دیا، ساکن کر دیا۔ 7 سیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا، ٹھیک ہے، ان سے گرا دیا، اور باقی 2 سیغوں سے کچھ نہیں کیا۔ اب یہ کیا کرتا ہے، فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں خاص کر دیتا ہے۔ لم یضرب کا ترجمہ کیا لگائیں گے آپ، نہیں مارا اس ایک مذکر نے، نہیں مارا ان 2 مذکر نے، نہیں مارا ان کئی مذکروں نے، ٹھیک ہے، نہیں مارا اس ایک مؤنث نے، نہیں مارا ان 2 مؤنثوں نے، نہیں مارا ان کئی مؤنثوں نے، نہیں مارا تو ایک مذکر نے، نہیں مارا تم 2 مذکروں نے، نہیں مارا تم کئی مذکروں نے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو پورا ترجمہ کر لینا ہے۔ اب اس میں بھی آپ یہ دیکھیے، گردان نفی جہت بلم در مستقبل مجہول، جس طریقے سے آپ نے مضارع کو مجہول بنایا، جس طریقے سے آپ نے لن کو مجہول کیا، اسی طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہے، نفی جہت بلم در مستقبل کو کیا کرنا ہے، مجہول کرنا ہے۔ کیسے، لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم یعنی علامت مضارع کو ضمہ دینا ہے اور عین کلمہ کو فتح دینا ہے، اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ ترجمہ کیا ہو جائے گا اس کا، اس میں کیا تھا، نہیں مارا، یہ ہو جائے گا نہیں مارا، ٹھیک ہے، نہیں مارا، یہ ہو جائے گا نہیں مارا۔ اب نہیں مارا گیا، کیا ہو جائے گا، نہیں مارا گیا وہ ایک مذکر، اس کا کیا ہے، نہیں مارا گیا، اس میں تھا نہیں مارا اس ایک مذکر، نہیں ہو جائے گا نہیں مارا گیا، ٹھیک۔ اب کیا دیتے ہیں، اس طریقے سے پورا آپ کو اس کا ترجمہ کر لینا۔ اگر نہیں آئے کہیں بھی، ویسے آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ سمجھ میں، اگر نہیں آتا ہے تو آپ مجھ سے الگ میں پوچھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، اس کی گردان اور ترجمے کی مشق کس طریقے سے کرنی ہے، دیکھیے اب آپ کو اس کی مشق آتی ہے کرنے کے لیے۔ ذیل میں لن اور لم والے چند سیغے دیے جاتے ہیں، تم ہر ایک کی پوری گردان زبان پر ربا کرو، پھر اپنی کاپیوں میں سب کا ترجمہ لکھو اور اپنے استاد کو دکھاؤ۔ یعنی آپ کا یہ کیا ہے، ہوم ورک ہے۔ کیا کرنا ہے آپ کو ہوم ورک میں، جو یہ ذیل نیچے ترجمہ یہ لکھے ہوئے ہیں جملے، اس کو کیا کرنی ہے آپ کو، لن یفعل ہے، تو اس کی پوری گردان کرنی ہے کس طریقے سے، لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلنا، لن تفعل، لن تفعل، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعل، لن یفعل، لن تفعلنا، لن افعل، لن نفعل۔ تو فعل کا مطلب ہوتا ہے کرنا، تو کیا ہرگز نہیں،
کرے گا وہ ایک مذکر، کیا ہو جائے گا ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مذکر۔ اسی طریقے سے آپ کو اس کی گردان کرنی ہے لم یسمع کی، ٹھیک ہے، لم یسمع، لم یسمع، لم یسمعوا، لم تسمع، لم تسمع، لم یسمعنا، لم تسمع، لم تسمع، لم تسمعوا، لم تسمعي، لم تسمع، لم تسمعنا، لم اسمع، لم نسمع، تو کیا آئے گا سنا، نہیں سنا اس ایک مذکر نے۔ اس طریقے سے پوری گردان آپ کو کر لینی ہے کہ اس کی سب کی ایک ایک آپ کو گردان کرنی ہے، ٹھیک ہے، پوری گردان کرنی ہے، پھر اس کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک، اور پھر اس کو مجھے شیئر کرنا ہے۔ پھر اردو میں ترجمہ اور اس کی ترکیب، تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس کا پہلے ترجمہ کرنا ہے لن اسمع الکلام، ٹھیک ہے، تو ہرگز نہیں سنا جائے گا کلام، اس طریقے سے آپ کو اس کا ترجمہ کرنا ہے، پھر اس کی ترکیب کرنی ہے لن اسمع الکلام، تو اسمع کس کا صیغہ آپ اس سے پہچان لیں گی، لن تو ہے تو نفی تاکید کا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، اس طریقے سے اس کو بنائیں گی آپ جس طریقے سے یہ ہے، تو یہ لن اسمع اس کے، تو کیا ہرگز نہیں ہرگز نہیں ماروں گا، ٹھیک ہے، ہرگز نہیں ماروں گا میں ایک مذکر، یا ہرگز نہیں ماروں گی میں ایک مؤنث، تو ہو جائے گا ہرگز کلام نہیں سنوں گا میں، ٹھیک ہے، ہرگز کلام نہیں سنوں گا میں، اس طریقے سے اس کا ہو جائے گا۔ پھر ترکیب میں کیا آئے گا، تو لن سنا ہے نا، لن اسمع، لن ہے ہاں، لن اسمع الکلام، تو ہرگز نہیں سنوں گا کلام، ٹھیک ہے، میں ہرگز کلام نہیں سنوں گا، ہرگز نہیں سنوں گا میں کلام، اس طریقے سے لگا لو، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے لگایا ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مذکر، تو ہرگز کلام نہیں سنوں گا میں، ٹھیک ہے، ہرگز کلام نہیں سنوں گا میں، تو لن اسمع نفی تاکید بلن، اس میں آنا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الکلام مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس طریقے سے آپ کو اس کی ترکیب کرنی ہے۔ پھر عربی میں ترجمہ، یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو، یہاں عربی میں ترجمہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اور یہ کرنا اور یہ کرنا ہے، اور پھر اس کو مجھے کیا ہے شیئر کرنا ہے، آپ کا یہ سب کیا ہے ہوم ورک ہے، کیونکہ اور کتابوں کا بھی پڑھا نہیں رہی ہوں، صرف اسی کا پڑھا رہی ہوں، اس لیے جلدی یہ ورک کمپلیٹ کیجیے، ٹھیک، ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔